ہر طرح کی حمد و ثنا عظمتوں کی بڑائی بڑائی بزرگی برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار و ثناوار ہے، جو قادر مطلق احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اللہ کا قدیر ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی ایک غلام کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو ایک عظیم ترین سلطنت کے حکمراں سے تخت شاہی چھین کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، وہ جسے چاہے کمزور پیدا کرے، جسے چاہے طاقتور بنائے۔ دنیا کی ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کائنات کا کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ ہل سکتا ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا ہے۔ طاقتور سے طاقتور انسان اس کے سامنے بے بس لاچار مجبور ہے۔ اگر دنیا کی کوئی چیز انسان کے بس میں ہوتی تو پھر کوئی شخص بے اولاد نہیں ہوتا۔ سب اپنی تدبیروں اور اپنے دماغوں سے، اپنے منٹل پاوروں سے اولاد کو پیدا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بادو درود السلام نازل ہو تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرامین ارشادات عین اسلام ہے۔ حضرات گرامی، آج جس عنوان کے متعلق کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، کچھ سوچ رہا ہوں، ایسا موضوع ہے جو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، جس موضوع کو سننے کے بعد پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشفار ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے۔ حضرات گرامی، انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ ایک وقتی اور عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور جس منزل پر پہنچ کر کے زندگی ختم ہوتی ہے اسی منزل کا نام موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ شاہکدہ ہو، کوئی بھی ہو، موت کی اس اٹل حقیقت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا اس خوب انداز میں موت کی تعبیر کو سمیٹتے ہوئے کہا، الموت قبح كل نفس شاربه۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا جام ہے، ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر شخص کو پینا ہے۔ والقبر باب كل نفس داخله۔ اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسی کالی کوٹری ہے، ایک ایسا کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے جس میں ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ تو موت ہر زندہ شخص پر آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، بچے پر بھی آتی ہے، بوڑھے اور جوان پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، امیر پر بھی آتی ہے، غریب پر بھی آتی ہے۔ اور موت جس شخص پر آتی ہے، نہ تو وہ شخص بذات خود موت سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ، اس کے جانشین، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے کنبہ قبیلہ خاندان فیملی پریوار والے اس کو اس موت سے بچا بھی نہیں سکتے۔ الغرض موت آ کر رہے گی، چاہے آدمی کتنا بڑا طاقتور ہو یا کمزور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے عدل انصاف کے منصب پر بیٹھا ہوا علم بردار شخص ہو یا عام شخص کیوں نہ ہو، موت کا مزہ ہر شخص کو چکنا ہے۔ حتیٰ کہ موت کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے حبیب، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو، کسی نفس کو، کسی جاندار کو ہمیشہ ہمیش والی زندگی نہیں دی ہے، ہمیشہ ہمیش والی زندگی اس دنیا میں نہیں عطا کی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے کوچ کر چلے گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ میں زندہ رہنے والے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی تردید کرتے کا ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے بندو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر شخص کو موت
मौत का मजा चखना है, मौत की आगोश में जाना है, मौत के प्याले को पीना है। इस आयत के जरिया अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते कह रहे हैं, अरे मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, आप दुनिया वालों को कह दीजिए, आप दुनिया वालों को वादा कर दीजिए कि ना आपसे पहले किसी को इस दुनिया में दायमी जिंदगी अता की गई है और ना आपको इस दुनिया में दायमी जिंदगी अता की जाएगी और ना आपके बाद आने वाले लोगों को इस दुनिया में दायमी जिंदगी अता की जा सकती है। किसी शायर ने क्या इस सच्चे अंदाज में कह दिया, लौ काना फी दुनिया बकाओ, अगर दुनिया में बका होती, अगर दुनिया फना ना होती, अगर दुनिया में दवाम होता तो लमाना तो खैरुल मुरसलीन मोहम्मद, तो खैरुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आती, मौत नहीं आती। तो मेरे भाइयों, मौत सबको आकर के रहेगी, किसी को पहले आएगी, किसी को बाद में आएगी, लेकिन मौत के आगोश में जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की रवायत को देखिए, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मरज़ुल मौत को, मौत के फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलील उल पैगंबर थे, बड़े जलाली थे मेरे भाइयों। उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहू, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मलकुल मौत को यानी मौत के फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, फलम्मा जाअहु सक्कहू, जैसे ही वो फरिश्ता आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घूसा लगाया जिससे उसकी आग बाहर आ गई। फरजा इला रब्बी फकाल अरसलतनी इला अबदिल्ला युरीदुल मौत। मेरे भाइयों, वो फरिश्ता रब्बे कायनात के पास वापस गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास गया, कहने लगा, रब्बुल आलमीन आप तूने कैसे बंदे के पास भेजा है, एक ऐसे आदमी के पास भेजा है, ला युरीदुल मौत, जो मौत को नहीं चाहता है, जो मौत को नहीं पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा रब्बी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इरजी इलैहि फकुल लहू यदऊ अला मतन सौरी, ऐ मेरे फरिश्ते तुम दोबारा जाओ मूसा के पास, ऐ मेरे फरिश्ते जाओ मूसा के पास और उस मूसा से कहो, ऐ मूसा तुम अपने हाथ को एक बैल के पीठ पर रखो और उस हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे बिकुल शारतिन सना, हर एक बाल के बदले में एक साल की जिंदगी मजीद है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला मौसा, अल्लाह तबारक व तआला फिर इसके बाद क्या होने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा काल सुम्मल मौत, ऐ मूसा फिर तुम पर मौत आ जाएगी, मौत जान को पीना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला फल आल, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तब तो मौत अभी भी मंजूर है। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक से क्या पता चलता है कि किसी को कितनी लंबी जिंदगी क्यों ना मिल जाए, किसी को कितनी लंबी उम्र क्यों ना मिल जाए, एक ना एक दिन मौत की आगोश में जरूर जाना है, मौत की जाम को पीना है मेरे भाइयों। और मौत एक ऐसी अकल हकीकत है मेरे भाइयों कि जब उसका वक्त हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, तो एक सेकंड पहले मौत ना आती है और ना एक सेकंड बाद आती है मौत, अपने वक्त पर आती है। कुरान पढ़िए, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मेरे भाइयों, जब किसी की मौत का वक्त करीब आ जाता है
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو مؤخر نہیں کرتا ہے، اس کی موت کو ٹالتا نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور دنیا والوں، اس دھرتی پر آ کر کے زندگی گزارنے والے، یہ سن لو جو کچھ تم دنیا کے اندر کر رہے ہو، جو چاہے خیر کے کام کر رہے ہو چاہے وہ برے کام کر رہے ہو، سب کی جانکاری رکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کی نگرانی کرنے والا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں، ان کی موت وہاں آ جاتی ہے، ان کے ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے دو باتیں ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو باہر کی زندگی گزارتے گزارتے موت کی آگوش میں آ جاتے ہیں، ان کی بیوی بچے تڑپتے رہ جاتے ہیں، ان کے چہرے کا دیدار نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جنہیں مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، یعنی 5 چیزیں کہیں صرف رب کائنات کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور غیب کی جو بھی چیزیں ہیں وہی رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس بات کا علم صرف رب کائنات کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، کب کہاں کتنی مقدار میں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، اس بات کا علم صرف رب ذوالجلال کو ہے۔ مگر میرے بھائیو، آج اس ٹیکنالوجی زمانے میں، اس ترقی یافتہ جدید زمانے میں ٹیکنالوجی کے ذریعہ پتا کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بارش ہونے والی ہے، مگر افسوس ہوتا ہے وہاں کچھ لمحے کے بعد دھوپ نکل آتی ہے۔ آج کچھ لوگ مشینوں سے پتا کرتے ہیں کیا فلاں جگہ پہ آج طوفان آنے والا ہے، مگر اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا کیا کہنا، لوگ دنیا میں بیٹھ کر کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان کی عرش کی کرسی پر بیٹھ کر کے یہ فیصلے سنا رہا ہوتا ہے کہ آج میرا حکم ہے، آج میرا آرڈر یہ ہے کہ آج فلاں جگہ پہ بارش ہونے والی نہیں ہے، فلاں جگہ پہ آج طوفان آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تم دنیا کے اندر چاہے جتنے بیٹھ کر کے اندازے لگا لو، مگر اللہ رب العالمین کا اندازہ سب سے پرفیکٹ اندازہ ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والا وہ کیا ہے، وہ بچہ یا بچی ہے، اس طریقے سے اس بات کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ مگر آج کچھ لوگ مشینوں کے ذریعہ الٹرا ساؤنڈ کروا کر کے پتا کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا وہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ مگر میرے بھائیوں بتاؤ، جو رب کائنات نے اس عورت کے، اس ماں کے پیٹ میں نطفے کے شکل میں اس چیز کو ڈالا تھا، اس بچے کو بھیجا تھا، کیا اس وقت کوئی مشین بتا سکتی ہے؟ اور آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہی مشین بتا سکتی ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی زندگی میں کتنی پریشانیاں ہوگی، وہ بالکل کتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، وہ پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے گا یا دنیا میں کتنا زندہ رہے گا، کوئی مشین نہیں بتا سکتی۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا علم صرف رکھنے والا کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اس کی زندگی میں کتنے کا پرافٹ ہونے والا ہے، اس کی دکان میں کتنے کا خسارہ ہونے والا ہے، اس کی زندگی میں کتنے کا نقصان ہونے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی جاندار کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے مرے گا۔ گویا کہ کسی کو اپنی موت کا بھی نہیں معلوم ہے، اور موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔
चाहे आदमी सेहतमंद रहे या बीमार रहे, किसी भी हाल में रहे मेरे भाई, मौत आकर के रहेगी। बहुत लोगों का ये नजरिया है, बहुत लोग ये समझते हैं जब आदमी बूढ़ा होगा, बीमारी लगेगी, तभी मौत आएगी। नहीं मेरे भाई, मौत बीमारी की मोहताज नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है, मौत का फरिश्ता आपके पास कभी भी आ सकता है। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, मेरे बंदो हर नफ्स को और जानदार को और शख्स को मौत का मजा चखना है, मौत का प्याला पीना है। मौत पूछ करके नहीं आएगी क्या आपके बच्चों को आपकी कितनी जरूरत है, मौत पूछ करके नहीं आएगी क्या आपके परिवार वालों को, आपके फैमिली को आपकी कितनी जरूरत है, मौत पूछ करके नहीं आएगी क्या आपसे दुनिया को कितना फायदा पहुंचता था, कितना नुकसान होता था। मौत तो अपने वक्त पर आएगी, और जब आएगी तुम मोहलत नहीं देगी। कुल्लु नफ्सिन मेरे बंदो हर नफ्स को, जानदार को, हर शख्स को मौत का प्याला पीना है। हर हैवानात को, हर जानदार को फना के घाट उतरना है। अल्लाह की जमीन पर किसी को बका नहीं है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, सबको मरना है, सबको मौत के आदेश में जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह की जमीन पर कोई बाकी रहने वाला नहीं है। अगर कोई बात बाकी रहने वाली तो रब्बे ज़ुल जलाल की है। मेरे भाइयों, अच्छा जो हमें मौत दुनिया में आई, अच्छा दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, सूद खोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, जिंदगी भर इंजॉय, जुल्म सितम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसी हाल में फिर मर जाते हैं। उनको उनके गुनाहों की कोई सजा नहीं मिलती है। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, परेशानियां उठाते हैं। तो हमें और आपको ऐसा लगता है, देखने में बजाय हमें और आपको ऐसा महसूस होता है कि बुरे आदमी को उनके गुनाहों की कोई सजा नहीं मिली और नेक आदमी को उनकी ईमानदारी का कोई बदला नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला, मर तो दूर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसा नहीं है कि मौत पर सब कुछ खत्म हो गया, मौत से एक नई जिंदगी शुरू हुई। अगर हम और आज ये समझते हैं कि मर गए काम खत्म, तो नहीं मेरे भाई, अब काम शुरू हुआ है। ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की एक अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इम्तिहान है। मौत आई, इम्तिहान खत्म, अब रिजल्ट का पीरियड शुरू हो गया। अब आपको रिजल्ट मिलेगा, बदला मिलेगा, फल मिलेगा। एक रिजल्ट वो है जो आपको कब्र दी जाएगी, एक बदला वो है जो आपके कब्र में दिया जाएगा, एक अदालत वो है जो आपके कब्र में लगेगी, और जो बड़ी अदालत होगी मेरे भाइयों वो मैदान क़यामत में लगेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा गुमान है, अगर तुम ऐसा समझते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें कोई सजा नहीं मिली, तुम्हारी ईमानदारी का तुम्हें कोई बदला नहीं मिला, तो तुम गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो, गलत फहमी में हो। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला तुझे कल क़यामत के मैदान में दिया जाएगा। एक जर्रा बराबर अगर तुमने गुनाह के काम किए होंगे तो भी तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे, और एक गाय के दाने के बराबर अगर तुमने नेकियां की होगी तो भी लाए जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक राई के दाने के बराबर अगर तुमने भलाइयां कर दी होगी, किसी के साथ अच्छाइयां कर दी होगी, तो भी तुम्हें रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, वीडियो की तरह तुम्हें जाहिर करके बताया जाएगा। और तुमने एक राई के दाने के बराबर अगर किसी को सताया होगा, किसी की सतुआवरों से खिलवाड़ किया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी की जमीन और जायदाद को कब्जा कर लिया होगा, वो भी तुम्हें दिखाया जाएगा मेरे भाइयों। तो बदला कल कयामत के मैदान में मिलेगा मेरे भाई। अब कयामत के दिन दो कैटेगरी होगी, एक कामयाब लोगों की और एक नाकाम लोगों की।
دنیا میں کامیاب کون ہے؟ دنیا میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس دنیا کی آسائش ہو، دنیا کا چین ہو، دنیا کا سکون ہو، دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کا سب کچھ ہو، ہم اور آج سمجھ لو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو جس کو جہنم کی عذاب سے بچا لیا جائے گا، جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس کے بارے میں یہ حکم سنا دیا جائے گا، یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے، وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، وہاں دنیا کی کامیابی سے کچھ لینا دینا نہیں، وہاں کامیاب تو ہے جس کو اللہ کی عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور میرے بھائیو، اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی سچائی بتائی ہوئی ہے۔ کیوں ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیوں ہمیں اس دنیا کے چکر میں ہم سب کچھ بھولے رہتے ہیں؟ کیوں ہمیں موت کی ٹینشن نہیں؟ میرے بھائیو پڑھیے اس آیت کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے آپ تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، پیسہ والوں کے ساتھ وفا نہیں کیا، مال والوں کے ساتھ وفا نہیں کیا، حکومت والوں کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، دنیا اس کی نہیں ہوئی، بڑی طاقتور قوم کی قومیت، بڑے پاور والا نمرود تھا میرے بھائیوں، دنیا اس کی نہیں ہوئی، بڑی دولت والا تھا قارون، دنیا اس کی نہیں ہوئی، بڑے اونچے اونچے مکانات تھے قوم ثمود کے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں ان سب کو نے اس کو نابود کر دیا، مٹا دیا۔ تو میرے بھائی دنیا کسی کی نہیں ہوئی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہمیں اور آپ کو موقع ملے، وقت ملے، ٹائم ملے، تو کام کاج سے فرصت ملے تو تنہائی میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے 5 منٹ کے لیے سوچیں کہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس زندگی کا مقصد صرف یہی ہے پیسہ کمانا، انجوائے کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے؟ اگر اس زندگی کا یہی مقصد ہے میرے بھائیوں، تو ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہمارے اور مشرک کے بیچ فرق کیا ہے؟ یہ کافر کی سوچ ہے، مشرک کی سوچ ہے دنیا میں کمانا ہے، کھانا، انجوائے کرنا ہے، موج مستی کرنا، پھر ختم۔ اللہ نے قرآن کے اندر چاہے نقشہ کھینچا ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، کیا تجھے سمجھتا ہے کہ یوں ہی تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تیرے کرتوتوں کا، تیرے کرم کا اللہ کے یہاں تجھے بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان، تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، جو اللہ تجھے منی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تجھے جاگتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تجھے مرد اور عورت کی کیٹیگری میں بانٹ سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیرے ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے؟ میرے بھائی، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، مکہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر 2 بڑے اعتراض تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو منا رہے، خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔
میرے بھائیوں تم مکہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اتنے سارے کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات ہمارے ذہن سے باہر جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ان کا جو دوسرا مشتق تھا، دوسری غلط فہمی تھی، دوسرا ڈاؤٹ تھا، وہ کیا تھا؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ کہا کرتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، اور یہ محمد کہتا ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکہ والوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ اس آیتوں کے اندر میرے بھائیوں تمام انسانوں کو جو غلط فہمی میں مبتلا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیرے ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے، تمہارے ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ارے بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ ارے ہڈیاں تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا شریر تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا جسم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تیرے فنگر پرنٹ بھی تجھے لوٹا کر کے دیں گے، تیرے انگلیوں کے پوروں کی نشان جو ہیں ہم تجھے لوٹا کر کے دیں گے۔ اے انسان تو کس غلط فہمی میں مبتلا ہے؟ اے انسان تو ذرا سوچ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر لاکھوں کروڑ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان کو بنایا ہے، لیکن کسی کے فنگر پرنٹ، کسی کے انگلیوں کے پوروں کے نشان ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہے، ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں میں انسان اس فنگر پرنٹ کے جو باریک باریک نشانات ہوتے ہیں اس نشان کو تجھے دے کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں کس غلط فہمی میں ہم اور آپ اترا ہے؟ کیوں ہم موت کو بھولے بیٹھے؟ میرے بھائیوں موت سے ہمیں ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جن چیزوں کے لیے مال و دولت ہم کما رہے اکٹھے کر رہے ہیں، جن بال بچوں کے لیے میرے بھائیوں بنا رہے پراپرٹیاں حلال طریقے سے بنا رہے ہیں کہ حرام طریقے سے بنا رہے ہیں، کس طریقے سے بنا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی کل قیامت کے میدان میں کام نہیں آئے گے۔ اور حرام طریقے سے ان بچوں کی پرورش کی ہے، حرام طریقے سے ان بچوں کے لیے مکانات اور دکانیں بنا کر کی ہے، تو یہ کل قیامت کے میدان میں جانے کے لیے کام نہیں آئیں گے میرے بھائیوں۔ اس کا نقشہ اللہ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اے میرے بھائیوں اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اے حضرت انسان اس کی مثال ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا، اس کائنات کے اندر دیکھا، اس زمین پر دیکھا میرے بھائیوں۔ جب وہ کورونا کا منظر چل رہا تھا دنیا کی ساری طاقتیں پھیل تھی، دنیا کے سارے ٹیکنالوجی پھیل تھے، ارے ہواؤں میں اڑنے والوں کی طاقتیں پھیل ہو چکی تھی، جو چاہتا وہیں قید ہو گیا تھا، آسمانوں میں اڑنے والوں کی ہوائیں دھڑکن ہو گئی، جو چاہتا میرے بھائیوں قید ہو گیا تھا۔ اے انسانوں نہ اس وقت انسان کی دولت کام آئی، نہ انسان کی شہرت کام آئی، نہ انسان کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ اے انسانوں اے اللہ والے ایک ہلکا سا جھٹکا سبھی کو بیزار کر دیا، سبھی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اے انسانوں اے اللہ والے اس قیامت کے منظر کو اسی سے یاد کر لو کہ اس دن کتنا برا حال ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شراب ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آگاہ کر رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی ہر آنے والا دن ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے، قبر کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ آج آپ ہے کل ہماری باری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو اور جاندار کو اور شخص کو موت کی آگوش میں جانا ہے۔ پھر اس بات کا غرور، کس بات کا گھمنڈ میرے بھائیوں، دولت کا گھمنڈ، جوانی کا گھمنڈ، پیسے کا گھمنڈ، کس چیز کی گھمنڈ ہے؟ جب فنا ہونا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں بڑا ابن عظیم اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا،
कबर अभी खोदी जा रही थी मुकम्मल तौर से, कबर की खुदाई नहीं थी मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठ गए और उनके हाथ में एक छड़ी था, उस छड़ी को लेकर के जमीन को कुरेदने लगे, जमीन को खोद रहे हैं और रोए जा रहे हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। जिस जगह वो टपकते थे आंसू, वो जमीन तर हो गई, वो जमीन भीग गई जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को खोद रहे थे। फिर उसके बाद फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, या इख्वानी लिहाजा ऐ मेरे सहाबा, इस आने वाले मरहले के लिए तैयार हो जाओ, इस आने वाले मंजिल के लिए तैयार हो जाओ। ये कब्र की मंजिल बड़ी खतरनाक है, अगर इस मंजिल में तुम नाकाम कर दिए जाओगे तो सारे मराहिल में तुम फेल हो जाओगे। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला कौन नहीं जानता है मेरे भाइयों, बख्शे बख्शाए थे, जन्नत का सर्टिफिकेट उनको मिल चला था। लेकिन जब वो कब्र पर जाते थे, कब्रिस्तान में जाते थे, तो उन कब्रिस्तान वालों को, कब्रों को देख कर कितना रोते थे मेरे भाइयों की दाढ़ी आंसू से तर हो जाया करती थी। जब उनसे सवाल होता था, उनसे पूछा जाता था, उस्मान तुम बख्शे बख्शवाए हो, तुम्हारी तो जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा है, तुम्हारे सामने जन्नत का जिक्र किया जा रहा है, जहन्नम का जिक्र किया जा रहा है, कयामत की हवालनाकी के बारे में बताया जा रहा है, उतना नहीं रोते हो जितना इस कब्र को रोते करते रोते हो। उन्होंने क्या कहा, ऐ मेरे भाइयों, उन्होंने क्या कहा, सोचने और समझने की बात है। अपनी मां के अंदर जाओ, कहा ये कब्र आखिरत की मंजिल है। हमने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से आखिरी मंजिल है, और हम इस मंजिल में फेल हो गए, इस मंजिल में हम बेकार हो गए तो आने वाले तमाम मराहिल में फेल हो जाएंगे, तमाम मंजिलें फेल हो जाएंगे, सब दरिया में नबिया में हो जाएगा, सब नेकी हमारी खराब हो जाएगी। मेरे भाई, सामने वाले मरहले के लिए तैयार हो जाओ। इंसान की सोच, हमारे कितने रिश्ते, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच, अपने दोस्त अहबाबों के बारे में सोच, जो कल तक हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ कामों काज में मशगूल रहते थे, और आज इस जमीन की तरह, मिट्टी के ढेर की तरह दब चुके हैं मेरे भाइयों, वो जा चुके हैं। सोच हमें भी मरना है, उसकी तैयारी कर लो मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इंसान के दो घर होते हैं, यही बात बताकर बात करूंगा। इंसान के दो घर होते हैं, एक जमीन के ऊपर होता है, एक जमीन के नीचे होता है मेरे भाइयों। जमीन के ऊपर वाले घर को इंसान बड़ा सवारता है, बड़ा डेंटिंग पेंटिंग मार्बल लगवाता है, लेकिन जो जमीन के नीचे वाला घर है, जहाँ सब्जियां रहनी है, जहाँ से दराज तक जिंदगी गुजारती है, उस घर को आबाद करने से काबिल है, उस घर को आबाद करने से कितने और काबिल कर रहा है। तो मेरे भाइयों, वो घर क्या है? कब्र है मेरे भाइयों। कब्र का घर आबाद होता है रब पर ईमान लाने से, कुरान की तिलावत करने से, अल्लाह का जिक्र करने से, तौहीद पर ईमान लाने से, दूसरे के साथ भलाइयां करने से कब्र का घर आबाद होता है मेरे भाइयों। आओ मिलकर मेरे भाइयों कब्र की घर को आबाद कर लो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, वरना याद रखो मेरे भाइयों, आज में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवानी दी है, हम तंदुरुस्त है, सजदे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे भाइयों हमारे पैर कमजोर हो जाए, हमारे हाथ कमजोर हो जाए, हमें एक सजदे के लिए कर रहे, कल कयामत के मैदान में एक नेकी मांगने के लिए जाओ मेरे भाइयों, कोई देने वाला नहीं होगा। आज अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, मना लो मेरे भाइयों। कब्र की घर को आबाद कर लो, कब्र की घर आबाद होता है रब पर ईमान लाने से। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाहा कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दा, हमको ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करने की तौफीक दा। मौत को जब याद करोगे मेरे भाइयों, लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज कोई है तो मौत है। मौत को याद करोगे, गुनाह नहीं करोगे, अल्लाह से बोलोगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को, हमारे जो नेकियां हमने की है, अल्लाह को कबूल फरमा, और हम मेरे भाइयों ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दुनिया से चले गए हैं, कब्र के अंदर है, तो हमारे और आपकी दुआ के मुहताज है मेरे भाइयों। हम और आप सब मिल करके उन मुर्दों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।